بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے جہاں کے لیے نذیر ہو، ڈرانے والا ہو۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بیضاوی شریف کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے، اور اس کی جو وجہ ہو سکتی ہیں بظاہر ہمارے سامنے دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اتباعاً لخیر الکلام، کلام اللہ کی اتباع میں انہوں نے ایسا کیا ہو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، تو اقتداء بهذا الحدیث ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی اتباع میں بھی، اور ظاہر ہے دونوں باتیں حضرت امام بیضاوی کے سامنے ملحوظ رہیں کہ قرآن کا اتباع بھی ہو اور حدیث کی تعلیم پر عمل بھی ہو۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے فرقان کو اتارا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فرقان یہ قرآن مجید کی صفات میں سے ایک بنیادی اور امتیازی اس کی صفت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ اور بیضاوی شریف، حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو لکھا ہے اس کی وجہ بھی میں گزشتہ سے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ کشاف کے رد میں اس کو آپ سمجھیے۔ کشاف سے امام بیضاوی بہت متاثر تھے، اور کشاف بہت نمایاں کتاب ہے علامہ زمخشری کی، لیکن اس میں اعتزال در آیا، لہٰذا اس اعتزال کے ازالے کے لیے، اعتزال سے مطلب یعنی وہ معتزلہ کے عقائد اس میں اتر آئے۔ اور معتزلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امت کا وہ فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل کے معیار پر قیاس کرتا ہے، عقل کے معیار سے دیکھتا ہے۔ وہ چیز جو عقل کے خلاف ہے بس وہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر کا عقیدہ ہے تو اب وہ تقدیر کے منکر ہیں، اسی طرح سے صفات باری تعالیٰ کہ وہ منکر ہیں، قرآن مجید کو وہ مخلوق مانتے ہیں، تمام وہ چیزیں جو انسان کی جنات کے منکر، جادو کے منکر، تو وہ چیزیں جو انسان کے عقل میں نہیں آتی ہیں ان کے وہ منکر ہیں، معتزلہ۔ حضرت انہی کے عقائد، باطل عقائد کی تردید کی گئی، اور گویا کہ یوں کہیے کہ کشاف کے اندر جو یہ خامی آ گئی تھی ان کا ازالہ بیضاوی کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اور آپ کو غالباً یہ بات میں نے ذکر کی ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب میں، قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خلاف عقل ہو۔ ہاں ورائے عقل تو ہے لیکن خلاف عقل کوئی چیز نہیں ہے۔ خلاف عقل یعنی جو چیز ہماری عقل کے بالکل خلاف ہو، رویت باری تعالیٰ کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا وجود، اجنہ کا وجود، یہ کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ورائے عقل ہے، ورائے عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری عقلی طاقت کہیے وہ محدود ہے۔ جس طرح سے ہماری ہر جسمانی صلاحیت محدود ہے، ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، ہمارے کانوں سے سننے کی صلاحیت محدود ہے، ہماری جسمانی قوت وزن اٹھانے کی طاقت وہ محدود ہے، اسی طرح سے ظاہر ہے کہ انسان کے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت وہ بھی محدود ہے۔ انسان ہر چیز کو اپنی عقل کے اندر نہیں لا سکتا ہے، اور اب اسی کا نام ہے غیب کی چیزیں ہیں۔ اب غیب کی چیزیں انسان اپنی عقل سے ان کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اب اس کے اوپر انسان کو ایمان بالغیب، ہمیں ایمان لانا ہے۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہاں کے عذاب کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہاں عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو، تو یہ خلاف عقل نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا
ان کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز اسلام کے اندر خلاف عقل نہیں ہے، ہاں ورائے عقل ہے۔ جیسے میں اپنے وزن میں اٹھا سکتا ہوں، 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، 60 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، ہاں 100 کلو 1 کنٹل وزن میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح سے میں اپنی عقل سے بہت سی چیزوں کو میں نہیں سمجھ سکتا، میری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، میری عقل ان کا تحمل نہیں کر سکتی۔ تو لیکن معتزلہ بس جو چیز عقل میں کے دائرے میں آئے گی اس کو مانیں گے، جو عقل کے دائرے میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ تو یہی ہوا کہ جس چیز کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں میں اس کو تسلیم کروں گا، جس کو نہیں دیکھ سکتا میں اس کا منکر ہو جاؤں گا۔ بہرحال تو یہ نزل الفرقان، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قرآن کی اسی صفت کو اس کو ذکر کیا جو حق و باطل کے اندر تمییز کرنے والی ہے، وہ بھی باطل کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہاں قرآن کی اس صفت کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف جس نے فرقان کو اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بندے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان صفات میں عبد کی صفت یہ بہت ممتاز صفت ہے۔ اللہ نے کے نزدیک ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ صفت وہ عبد ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں یوں بھی کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور بہرحال اس کے جو نکات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عبد کو رسالت پر بھی مقدم رکھا گیا ہے، عبدہ ورسولہ علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین تاکہ وہ سارے جہاں کے لیے نذیر ہو، سارے جہاں کو آگاہ کرنے والا ہو، متنبہ کرنے والا ہو، ڈرانے والا ہو۔ اب لیکون میں کی ضمیر وہ عبد کی طرف بھی جا سکتی ہے، فرقان کی طرف بھی جا سکتی ہے، تاکہ وہ عبد سارے عالم کے لیے نذیر ہو۔ اللہ نے فرقان کو اتارا تاکہ وہ فرقان سارے عالم کے لیے نذیر بنے۔ فتحدى بأقصر سورة من سوره مساطع الخطباء من العرب الأرباء۔ فتحدى کا فاعل بھی دونوں دو ہو سکتے ہیں، فتحدى کا فاعل عبد بھی ہو سکتا ہے کہ اس عبد نے چیلنج کیا، اور فتحدى کا فاعل یہ صلہ بھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ الذی، وہ جس نے قرآن فرقان کو اتارا، اسی ذات نے جس نے فرقان کو اتارا اس نے چیلنج کیا۔ فتحدى باکثر سورۃ من سورہ، قرآن اس کی صورتوں میں سے مختصر ترین صورت سے اس نے چیلنج کیا۔ کس کو چیلنج کیا؟ مساطع الخطباء من العرب العرباء، خالص عربوں میں شعلہ بار مقررین کو اس نے چیلنج کیا۔ مساطع مسقع کی جمع ہے مساطع، مساطع کہتے ہی ہیں شعلہ بار مقررین کو، مسقع خطیب مسقع۔ اور یہ سمجھیے کہ جیسے یہ تعبیر اسی طریقے سے جیسے کہ یہ خطبہ کی صفت بھی آتی ہے، اور مسقع بذات خود خطیب کو بھی مسقع کہہ سکتے ہیں، یعنی اضافت الصفت الی الموصوف یوں کہا جا سکتا ہے۔ من سورہ مساطع الخطباء من العرب العرباء، عرب العرباء یعنی خالص عرب، تو خالص عربوں میں شعلہ بار مقررین کو اس نے چیلنج کیا، کس کے ذریعے سے؟ بأکثر سورۃ من سورہ، اس کی صورتوں میں سے مختصر ترین صورت کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا ہے، فأتوا بسورۃ مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ۔ تو ظاہر ہے کوئی ایک جیسی صورت بھی نہ لا سکا، سورہ کوثر مختصر ترین صورت ہے، اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا، اور نہ لا سکا ہے نہ لا سکتا ہے۔ تو قرآن نے یہ چیلنج کیا، فلم یجد بہ قدیرا، فلم یجد بہ، یا بہ با یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، فلم یجد بہ یعنی فلم یجد علیہ قدیرا، تو اس نے اس پر یعنی اس چیلنج پر کسی کو قادر نہیں پایا، اس پر کوئی قدرت نہ رکھ سکا۔ وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّ لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاءِ قَحْطَانَ۔ وَأَفْحَمَ،
افحما یفحم کے معنی تو آتے ہیں کسی کے چہرے کو سیاہ کر دینا، فحم کوئلے کو کہتے ہیں، اور افحما ظاہر ہے کہ اب کسی کا انسان کسی کو خاموش کر دیتا ہے، لاجواب کر دیتا ہے، تو لاجواب جب کر دیتا ہے تو اس لاجواب ہونے کے بعد اس کا اثر انسان کے چہرے کے اوپر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور انسان کا چہرہ اتر جاتا ہے، اس کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، تو اسی کو سامنے کر وہ افحما، افحما کا مطلب یہاں اس کے مرادی معنی لیے گئے اسکتا، خاموش کرنا، اور اس نے خاموش کر دیا، لاجواب کر دیا، من تصدى لمعارضته، کس کو خاموش کر دیا؟ من تصدى لمعارضته، جو بھی من تصدى، تصدى کا مطلب جو کمر بستہ ہو گیا، لمعارضته اے لمعارضة القرآن، جو قرآن کے معارضہ پر، قرآن کی مخالفت پر، لمخالفته کے معنی جو قرآن کی مخالفت پر، اور معارضہ کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس فوٹو کاپی ہو، کتاب سامنے ہو، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں عبد بھی لکھا ہوا ہے، یعنی جو بھی جس نے مخالفت کی اللہ کے بندے یعنی محمد رسول اللہ کی یا اللہ کے کلام کی، بس اللہ نے اس کو لاجواب کر دیا، اپنے کلام کے ذریعے سے اس کو لاجواب کر دیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو لاجواب کر دیا گیا۔ وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّ لِمُعَارَضَتِهِ، اس نے لاجواب کر دیا۔ اگر قرآن کی مخالفت پر آیا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کلام ان تک پہنچایا گیا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، رسول اللہ کی مخالفت کی گئی تو قرآن کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا گیا، وہ اس کا جواب نہ لا سکے۔ وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّ لِمُعَارَضَتِهِ، اس نے لاجواب کر دیا ان لوگوں کو جو بھی کمر بستہ ہو گئے اس کی مخالفت پر، قبیل عدنان کے فصحا اور قبیل قحطان کے بلغا میں سے، من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان، اور یہ دونوں کا ذکر کیا گیا یہاں، اس بات کو واضح کر دیا گیا عدنان اور قحطان عرب کے کی دو قسمیں تھیں، ایک تو وہ جو اصلی عرب تھے، اور ایک وہ عرب ایک مستعرب جو عرب بن گئے تھے، تو عدنان خالص عرب، تو اب ان کو بھی چیلنج کیا گیا، اور جو عرب میں آ کر عربی بن گئے تھے اس قبیلے کو بھی چیلنج کیا گیا، ان کے فصحا اور بلغا کو چیلنج کیا گیا۔ فصاحت، ظاہر ہے کہ فصاحت تو کہتے ہیں سلامت الالفاظ من الابہام، الفاظ وہ ابہام سے محفوظ ہوں، الفاظ کی سلامتی، فصیح کلمات کو، کلمات فصیح ہوں، جب آپ خطاب کریں آپ کے الفاظ ہر سکم سے وہ خالی ہوں تو اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ بلاغت حسن البیان کو کہتے ہیں، قوت بیانیہ، بہترین انداز میں آپ خطاب کریں، بہترین انداز میں اپنی بات کو پیش کریں، تو بلاغت اسی کا نام ہے، حسن البیان و تأثیرہ۔ بہرحال تو یہاں کہا کہ فصاح عدنان و بلغاء قحطان، جو بھی ان کی مخالفت پر آئے اس نے ان کو لاجواب کر دیا۔ حتی حسبوا، آتا کہ ان کو خیال ہوا، عربوں کو یوں خیال ہوا، انہم سحروا تسحیرا، ان پر بڑا جادو کر دیا گیا ہے۔ ثم بین للناس ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم لیتذکروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا۔ ثم بین للناس، ثم بین للناس، اب بیانہ کا فاعل بھی یہاں اللہ بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بیان کی ذمہ داری یہ اللہ نے بھی لی ہے، اور آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اب یہ تبیین یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول پر قرآن اتارا گیا لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے خوب واضح کر دیں۔ یہاں ہم اس کا فاعل اللہ کو سامنے رکھ کر رہے ہیں، اور اگر محمد رسول اللہ کو سامنے رکھ کر کے جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ثم بین للناس ما نزل الیہم، پھر اس نے
لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ما نزل الیہم، جو کچھ یعنی اتارا گیا تھا، یعنی قرآن کی تبیین بھی اللہ کی طرف سے کر دی گئی، حسب ما ان لهم من مصالحہم، جو کچھ اتارا گیا تھا حسب ما ان لهم، ان یعین انن کے معنی آتے ہیں ظاہرہ کے معنی میں آتا ہے، جس قدر ان کی مصالح ان کے لیے ظاہر ہوئی تھی، یعنی انسانوں کی مصلحت کے بقدر اللہ نے جو کچھ قرآن اتارا ہے، اس قرآن کی اللہ رب العزت نے تبیین بھی فرما دی، اس کی وضاحت بھی فرما دی، اس قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، وہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہیں۔ بہرحال تو ثم بین للناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ظاہری کی اس کی اور مزید تبیین کرا دی، تو یہ تبیین بھی گویا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ ثم بین للناس، پھر اس نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، ما نزل الیہم، جو کچھ اتارا گیا تھا ان کے لیے، ان کی اس مصلحت کے بقدر جو ان کے لیے ظاہر ہوئی تھی، حسب ما ان لهم من مصالحہم، اور یہ تبیین اللہ کی طرف سے کیوں کی گئی، اس کی وجہ بیان کی گئی، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اولو الالباب اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات ہن رموز الخطاب تأویلا و تفسیرا۔ فکشف، یہ تفصیل کا ہے، ثم بین للناس، پھر اس نے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیا، لوگوں کے لیے اس کو آشکارا کر دیا۔ کس طرح سے آشکارا کیا؟ آشکارا کرنے کی تبیین کی کیا کیفیت ہے، کس طریقے سے اس کی تبیین کی گئی، تو اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کی شکل، اس کی صورت یہ رہی، فکشف قناع الانغلاق، انغلاق کا مطلب مشکل، غلاقہ کے معنی وہی کسی چیز کے ڈھک جانا، چھپ جانا، مراد اس سے دشواری، مشکل۔ فکشف قناع الانغلاق، قناع کہتے ہیں پردے کو، فکشف قناع الانغلاق، تو اس نے مشکل پردے کو اٹھا دیا، مشکل دشواری کے پردے کو اٹھا دیا، یعنی مشکل چیزوں کو اس نے دور کر دیا، کس سے؟ ان آیات محکمات، ان محکم آیات سے، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور وہ دوسری وہ آیتیں جو متشابہات ہیں ان سے، ہن رموز الخطاب، اور وہ جو متشابہات ہیں وہ خطاب سے مراد خطاب باری تعالیٰ، وہ باری تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ کس طرح سے اس نے؟ فکشف قناع الانغلاق تأویلا و تفسیرا، تعویل اور تفسیر کے ذریعے سے، یعنی اس کے معنی بیان کر کر، اس کی وضاحت کر کر، اس نے محکم آیتوں سے جو دشواری تھی اس کو بھی دور کر دیا، اور متشابہات پر جو پردہ تھا تعویل کے ذریعے سے اس کے معنی بتلا کر، اس کے چاہے اجمالی معنی بتلا کر اس کو بھی اس نے دور کر دیا۔ اب اگر آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی وہ آیت کریمہ ہے تو آپ بہت اچھی طرح اس مفہوم کو سمجھ جائیں گے، جس میں بات یہ کہی گئی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے